ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اس قوم کے سامنے ہے کہ اس قوم کا اعزاز تھا. دنیا کہا کرتی تھی مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنے ایمان سے سودا نہیں کر سکتا, لیکن افسوس آج مسلمان وہ بھی کر رہا ہے کہ دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. حضور نے اللہ کے ذریعے جو کلام ہم تک دیا ہے اس کلام میں اللہ نے یہ کہا لا تقربوا الفواحش, بے حیائی کے قریب مت جاؤ. زنا بہت بعد میں ہے, یاد رکھیے گا. یہ جو عشق خالی اندھا لڑکیوں ہی کی طرف سے کیوں ہے, لڑکوں کی طرف سے عشق اندھا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ لڑکے بہت سوچ سمجھ کر کے عشق کرتے ہیں, بہت ٹھوک بجا کر کے عشق کرتے ہیں. پتہ ہے یہ عشق نہیں ہے, یہ کاروبار ہے, یہ بزنس ہے, یہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کا ایک راستہ ہے. یہ اگر نمازوں کی پابندی ہوگی تو فحش سے وہ نمازی رکے گا, بچی ہو تب بھی, بچہ ہو تب بھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال تبارک وتعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستو, آج جو مجھے آپ کے سامنے مضمون رکھنا ہے 14 تاریخ کے حوالے سے رکھنا ہے. آج فروری کی 12 تاریخ ہے, پرسوں 14 تاریخ ہے, اور 14 تاریخ میں ساری دنیا میں پھر خرافات ہوں گی, اور مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے انہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ایک بنیادی فرق ہم بتلائیں آپ کو اسلامی تعلیم میں اور غیر اسلامی تعلیم میں. بنیادی فرق, اگرچہ عیسائیت کی جو اصل تعلیم ہے وہ بھی یہی ہے جو اسلامی تعلیم ہے, تو بعد میں لوگوں نے اپنے اعتبار سے اس میں تبدیلیاں کر لیں. پردہ آج جو بے حیائی عیسائی دنیا میں ہے اور وہاں سے ساری دنیا میں پھیل رہی ہے, یہ ان کا مذہبی نظام نہیں رہا. یہ بعد کے لوگوں نے اپنے اعتبار سے اس میں تبدیلیاں کر لیں. ورنہ بی بی مریم علیہ السلام کی جو زندگی رہی اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے. جب قوم کے لوگوں نے ان سے ایک اعتراض کیا, ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, مریم تم سے یہ حرکت ہو گئی ہے, تمہارا باپ تو بڑا شریف انسان تھا اور تمہاری ماں بھی بہت با کردار تھی. فاشارت الیہ, اللہ کا حکم ہوا, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. بی بی مریم کی جو سب سے بڑی دولت تھی وہ ان کی عفت اور پاک دامنی تھی. اور جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے پیٹ میں آنے کا مرحلہ ہوا, اس وقت انہوں نے اچنبے سے کہا انا یکون لی ولد
वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया। दो चीज़ें यहाँ पर उन्होंने अपनी तारीफ में दो चीज़ें बताई। वलम यमससनी बशर, मुझे तो कभी किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया। ये ईसाइयों की तालीम है, ईसाइयत की तालीम। मुझे कभी किसी मर्द ने छुआ ही नहीं। सबसे बड़ा जो एजाज है, हमारी जो सबसे बड़ी दौलत है, वो ये है कि मुझे किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया। वलम अकु बगिया, और मैं बद किरदार भी नहीं हूं, मैं अल्लाह की नाफरमान भी नहीं हूं। दो खूबियां बतलाई भी मरियम ने अपने बारे में, अपना किरदार रखा उस फरिश्ते के सामने जो फरिश्ता अल्लाह की जानिब से ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत लेकर के आया। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन। फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह के लिए सब आसान है। वहां पर बीच में उन्होंने एक बात कही, उसके बाद भी अगरचे सारी चीजें अल्लाह की जानिब से हैं, उन्होंने एक बात कही, कुन्तु नसियम मनसिया, काश मैं इस अंदाज से भुला दी जाती कि मेरा कोई तज़किरा ही ना होता, मेरे किरदार पर कोई शक करे, मेरे किरदार पर कोई उंगली उठाए। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बेइज्जती की बात और सबसे ज्यादा शर्म की बात है। एक औरत की सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत होती है, उसकी इफ़्फ़त होती है, सबसे बड़ी दौलत। ये ईसाई तालीम की मैं बुनियादें बता रहा हूं, इस्लामी तालीम का तो मसला ही अलग है। ईसाइयत की बुनियाद है इफ़्फ़त। बीवी मरियम के मानने वालों को पता ही नहीं कि मरियम अलैहिस्सलाम का किरदार क्या रहा है, औरत को अल्लाह ने क्या मकाम दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीवी मरियम की वालिदा थी, इनके वालिद का नाम इमरान था। कुरान मजीद में सूरह बकरा के बाद जो सूरत है उसका नाम है सूरह आले इमरान। आले इमरान का मतलब है इमरान का घराना। चंद वो घराने जो दुनिया में अल्लाह की जानिब से बड़े मकबूल हुए, उसमें घराना ये भी था। इनकी वालिदा बहुत नेक थी। उन्होंने नियत की कि जब पेट में बच्चा आया तो नियत की कि अल्लाह मेरे पेट में जो भी है मैं इसको तेरे दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। अल्लाह की मर्जी कि वो समझ रही थी बेटा पैदा होगा, पैदा हुई बेटी, बीवी मरियम पैदा हुई। उनको बड़ा अफसोस हुआ, कहा अल्लाह इन्नी वज़अतुहा उन्सा, मैंने तो बेटी जनी है, मैं तो सोच रही थी बेटा जनूंगी, तेरे रास्ते में वक्फ कर दूंगी तेरी दीनी खिदमत के लिए। अल्लाह ने उस वक़्त कहा कि सुनो, वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम। इसके आगे मैं एक आयत और पढ़ देता हूँ, इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ने कहा सुनो, मैं इसका नाम मरियम रख रहा हूँ, अल्लाह ने नाम रखा। और अल्लाह ने एक बात की, वलैसा ज़करु कल उन्सा, देखो तुम बेटे की तमन्ना कर रही थी ना, इसके बराबर कोई बेटा भी नहीं होगा। इसका जो मकाम अल्लाह की नज़रों में है, अल्लाह जो इसको मकाम नसीब फरमाएंगे वो बेटे के मुकद्दर में नहीं, बेटों से आगे निकलेगी। ये बुनियाद है यहाँ पर। इसके बाद जो जुमले हैं वो उसका ताल्लुक़ मेरे मजमून से नहीं है, लेकिन एक बात मैं अर्ज़ कर दे रहा हूँ यहाँ पर। जब बच्चा दुनिया में पैदा हो तो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कही जाती, उसके बाद यही दुआ पढ़ी जाती है, इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। बाद में जो हजरात चाहें मैं उससे पूछ लेंगे, मैं आज नंबर बता दूंगा इंशाअल्लाह। खैर, मैं अपने मजमून पर रहूं तो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का किरदार ईसाइयत की असल बुनियाद है। लेकिन इस दौर में जब औरत को बहकाया शैतान ने, तो बहकते बहकते गिरते गिरते कहां तक पहुंची औरत, उसका एक छोटा सा मुझसे जायजा सुन लीजिए। मेरे पास जिस मकान में मैं रहता हूं
اس میں اوپر کا حصہ میرا خالی ہو گیا ہے. پہلے اسے مدرسہ چلتا تھا, اللہ کا احسان, اللہ نے بغل میں جگہ دی, وہاں میں شفٹ کر رہا ہوں. میں دن بہت دن سے آ رہا تھا کہ اوپر کی اچھی خاصی جگہ ہے, اس کو کس کام کے لیے استعمال کروں. کرایہ داری میں مسائل آتے ہیں بہت زیادہ, تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایسا کرتا ہوں, پی جی کھول لیتا ہوں گرلس کی, لڑکیوں کا ہاسٹل. ان لڑکیوں کا جو بڑی لڑکیاں ہیں جو کہیں پڑھتی ہیں, نوکری کرتی ہیں, پڑھاتی ہیں, بڑی بچیاں, ان کا ہاسٹل کھول لیتا ہوں. اس میں کیا ہے کہ قبضے کی جو ایک تشویش رہتی وہ بھی نہیں رہے گی. بچیاں 1 سال 2 سال 4 سال پڑھیں گی, تعلیم مکمل ہوگی, چلی جائیں گی. یہ میں نے اپنے بعض مخلصین سے اس کے سلسلے میں چرچا کیا کہ میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے, میری جگہ خالی اوپر, کافی بڑی جگہ ہے, وہ ٹھیک ٹھاک آمدنی آ جائے گی, ضرورت ہے. تو میرے بعض مخلصین نے مجھے منع کیا, یہ کام نہ کریے گا. لیکن میں نے ٹھان لیا تھا کہ نہیں کرنا ہے اس کو. تو اتفاقاً ہمارے ایک دوست نے مجھے یوٹیوب پر ایک کلپ بھیجی, اور جو کلپ دیکھی تو مجھے تو حیرت ہوئی کہ یا اللہ, بچیاں اس قدر بھی کر سکتی ہیں. مرد کے پاس تو حیا ہے لیکن بچیوں کے پاس حیا نہیں ہے. اس وقت وہ دلی کا کوئی پی جی کا کیس, وہ کوئی خاتون جو وہاں پی جی چلاتی ہیں گرلس کی, اور وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی, مجھے بھیجا کہ اس کو پہلے دیکھ لو پھر کوئی فیصلہ کرنا. تو اس کو جب میں نے دیکھا غور سے, تو اس میں ایک بچی نے 8 مہینے یا 6 مہینے کا کرایہ بھی نہیں دیا پی جی کی مالکن کو. شراب پیتی ہے, گھر میں وہی پی جی میں ڈانس کرتی ہے, اس کے بوائے فرینڈ اس سے ملنے آتے ہیں. اس نے جب ٹوکا ٹاکی کری تو تھوڑا اس نے اس سے جھگڑا کیا, اور جب اس مالکن نے, جو لیڈی مالکن تھی اتفاق سے, اس نے سختی کری تو اس لڑکی نے اس کے لڑکے پر الزام لگا دیا. وہ بیچارہ جیل چلا گیا. پھر میں نے جو یوٹیوب پر دیکھا اس کو, تو اس میں دوسرے بہت سے ویڈیوز اسی سے ریلیٹڈ آئے نیچے. میں نے اسی وقت ارادہ ملتوی کیا کہ نہیں, میں خالی پڑا رہا, ٹھیک ہے, گرلس ہاسٹل نہیں کھولوں گا. کہاں بی بی مریم کا کردار, کہاں اس دور کی بچی کا کردار. بی بی مریم نے ہمیں سبق یہ دیا کہ عزت اور عفت, آبرو ایک عورت کی سب سے بڑی دولت ہے. اور آج کی بچی جب بگڑتے بگڑتے یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی ہے, اس کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جسم ہے, ہم جیسے چاہیں ویسے اس کو استعمال کریں. اب آگے سنیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں, جو ویلنٹائن ڈے ہے, میں نے بہت سے بچوں سے پوچھا کہ ویلنٹائن ڈے کی کیا ڈیفینیشن ہے, کیا اس کی ہسٹری ہے, کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اتنی باتیں مجھے لوگوں نے بتائی کہ میں خود بھول گیا ہوں کہ بات کیا ہے. وہ کسی نے کہا ویلنٹائن نام کا ایک عاشق تھا, کسی نے کہا ویلنٹائن نام میں کوئی مذہبی شخص تھا, کسی نے کہا یہ محبت کا دیوتا ہے. بالیقین ایک بات ہے ہی نہیں. اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نے تو کچھ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, کوئی چیز ہے بھی. ایک سلسلہ شروع ہو گیا, پھر دنیا میں اس کو رائج کیا گیا. اور یاد رکھیے, آپ سمجھیے گا, اسلامی نظام کو اگر سمجھنا ہے تو اللہ توفیق دیں گے تو بعد میں باتیں کروں کبھی اس پر, کیا زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن 2-3 چیزیں بتلا رہا ہوں, موٹی موٹی باتیں. وجہ یہی ہے کہ وہ اس میں اسلامی تعلیمات کا مین رول ہے. یہ جو بچیاں جب ان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے, ان کو اپنے حسن کا اور اپنی صحت کا اور اپنے جسم کا بڑا ناز ہوتا ہے. چونکہ چاہنے والے بہت ہوتے ہیں, پوچھنے والے بہت ہوتے ہیں. وہ شوہر کو بھی ٹھینگے میں رکھ دی, اس کے لیے صرف اپنی دنیا ہے, اپنا عیش ہے. لیکن جیسے عمر ڈھلتی ہے, ابھی لاک ڈاؤن میں, میں نے ویڈیو کہیں وہ نوٹ کر لیا تھا, ایک میڈیا کے آدمی نے بڑی اچھی اس میں تحقیق کر کے اس کی رپورٹنگ کی تھی. ایک فلمی دنیا کے ایک شخص نے خودکشی کر لی تھی.
فلم دنیا کے ایک شخص، یہ جتنی باہر سے رنگین ہے اندر سے اتنی گہری ہے، یہ اتنی تاریک ہے اندر سے، اتنی بے نور ہے اندر سے یہ. تو اس نے بتلایا کہ کتنی فلمی دنیا کی لڑکیوں نے خودکشیاں کی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی پھر عادت بن جاتی ہے، اور جہاں 40 اور 45 کے بعد خدا کا ایک نظام ہے، کسی نے اپنے آپ کو بہت مینٹین کیا تو الگ چیز ہے، ورنہ آہستہ آہستہ جسم کمزور ہونے لگتا ہے. یہ خدا کا دین ہے، خدا کی فطرت بنائی فطرت ہے، یہ انسان کا کوئی دخل اس میں نہیں ہے. اب اس کے بعد اس کے چاہنے والے جب کم ہو جاتے ہیں، اس کو یاد کرنے والے، اس کو پوچھنے والے، اس کے لیے دن رات ایک کر دینے والے، آسمان سے تارے توڑ کر لانے والے کوئی ہے ہی نہیں، تو ڈپریشن میں بچی چلی جاتی ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر علاج ہوا تو ٹھیک، ورنہ خودکشی کر لیتی جا کر کے. وہ اب تمہیں کون پوچھے گا؟ اسی لیے اسلام نے جو ہمیں بنیاد دی وہ پاکیزہ معاشرہ دیا ہے کہ جس کے ساتھ تم نے جوانی گزاری ہے، ایسی محبت کے ساتھ جوانی گزارو اس کے ساتھ، ایسے خلوص کے ساتھ جوانی گزارو اس کے ساتھ کہ محبتیں بڑھاپے تک جائیں، تاکہ ایک دوسرے کا سہارا بنو. اس لیے میرے عزیزو، میں خدا کے واسطے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں اس مضمون کے لے کر کے حاضر ہوا. اسلام محبت کا منافی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے محبت کرو، ماں سے کرو، بیوی سے کرو، بچوں سے کرو، عزیزوں سے کرو، لیکن وہ محبت جو گناہ کی طرف لے جائے وہ اسلام میں ممنوع ہے، اسلام میں حرام ہے. اور جو لوگ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں اس میں کیا خامیاں وہ سمجھ لیجئے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ایک بنیادی فرق آپ اسلامی فقہ کا سمجھ لیجئے کہ دوسری قوموں کی وہ تہذیب جو اسلام سے ٹکراتی نہیں ہے اس کو تو آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس کی اجازت دی ہے شریعت نے. کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا کلچر جو اسلام کے منافی نہیں، اس کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن دوسری قوموں کا کوئی مذہبی طریقہ نہیں اختیار کر سکتے. فرق سمجھیے گا. ایک غیر مسلم نے آپ کو دعوت دی، بیٹی کی شادی ہے، مکان کا انوگریشن ہے، کوئی اور تقریب ہے، اس کو کوئی پروموشن ملا ہے، اس کو کوئی جائیداد جاگیر ملی ہے، یا یوں ہی اس نے خوشی میں دعوت دی، آپ جائیے کھائیے پیجیے، بالکل آپ اس کو اپنے یہاں بلائیے، اس کی پوری اجازت ہے. بلکہ اسلام اس کی تبلیغ کرتا ہے کہ آپ ان کو بلائیے، ان کے یہاں جائیے، جتنی آنے جانے سے راہیں کھلیں گی اتنی غلط فہمیاں دور ہوں گی. لیکن ایک شخص نے، ایک غیر مسلم نے آپ کے سامنے مذہبی پرشاد کوئی پیش کر دیا، اس کو نہیں کھا سکتے. کوئی کسی اپنی ان کا کوئی ایک دھارمک سسٹم ہے، اس کا کوئی چڑھاوا ہے، وہ نہیں کھا سکتے. آپ پڑوس میں رہتے ہیں تو مجبوراً لے لیجئے، کسی غریب کو دے دیجئے. آپ خطرہ ہے اس بات کا ہے کہ بھئی وہ جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ ناراض ہو سکتے ہیں، تو لے لیجئے، کسی غریب کو دے دیجئے. لیکن آپ ان کے مذہبی نظام کو نہیں قبول کر سکتے. تہذیب کو قبول کر سکتے ہیں، جس سے اسلام کی کوئی تعلیم ٹکرا نہ رہی، وہ قبول کر سکتے ہیں. ویلنٹائن ڈے کے ساتھ میرے عزیز و مسئلہ یہ کہ ان کا مذہبی نظام ہے، یہ مذہب کے اعتبار سے انہوں نے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. جو بعض قصے اس حوالے سے ہم تک پہنچے، اس میں قصہ یہ بھی ہے کہ کوئی مذہبی خدا ہے ان کا جو محبت کے لیے بڑی قربانیاں دیتا تھا. اس لحاظ سے دنیا میں اس کے نام لیے جاتے ہیں اور اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. اس لیے اس سے خدا کے واسطے بچنے کی اور اپنی بہن بیٹیوں کو بچانے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر یہ جو دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے فتنوں کے دور میں. میں اس مضمون کو لے کر کے آیا تھا صرف ایک بات بتانے کے لیے آپ کو کہ اطلاعات ہم لوگوں تک جو آ رہی ہیں بہت اچھی نہیں ہیں. ہم اپنی بیٹی سے جتنی محبت کرتے ہیں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میری بیٹی سے اس کی ماں جتنی محبت کرتی، چلیے میں تو کم کرتا ہوں گا، میری بیوی اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کرتی ہوگی. اس محبت کا حضور کی اس محبت سے کوئی موازنہ ہی نہیں جو حضور کو پوری امت کی بیٹیوں سے تھا. کوئی موازنہ نہیں ہے. حضور نے اللہ کے ذریعے جو کلام ہم تک دیا ہے، اس کلام میں اللہ نے یہ کہا لا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب مت جاؤ. زنا بہت بعد میں ہے، یاد رکھیے گا. سلسلہ آنکھ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے پردے کا نظام بنایا گیا اسلامی تعلیمات میں. زنا بہت دور ہے بھی یہاں سے.
پردہ تاکہ زنا تک بات نہ پہنچے. لا تقربوا الفواحش, برائی کے قریب مت جاؤ. اور ہم نے اس معاملے میں جب ذرا سی کوتاہی کری, میں بہت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, ایک باپ کی بالکل یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم, ان کے مستقبل, ان کے اچھے رشتوں کا خیال کرے, کوششیں کرے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرے. اس سے زیادہ ضروری ہے یہ. اگر ہمارا کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جس سے ہماری بیٹیوں کا ایمان خطرے میں ہے, تو اس سلسلے میں اللہ تعالی ہم سے سوال کریں گے. نئی جو تعلیم, یہ جو نیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے, جس میں بے حیائی کو اس طریقے سے عام کیا گیا ہے, موبائل کے ذریعے سے, لڑکیوں لڑکوں کے آزادانہ گھومنے پھرنے کے ذریعے سے, پارکوں میں جو گندگی ہے, خود منتظمین کی طرف سے اس کے لیے وہاں پر مواقع مہیا کیے جاتے ہیں, اس کا نتیجہ میرے عزیز یہ ہوا کہ میں اب ذرا سا کھل کر بات کہنے جا رہا ہوں. آخری بات, میرا وقت مکمل ہونے والا ہے. ہمارے بعض بزرگوں نے اس قسم کے حادثات نہیں سنے ہوں گے, لیکن اب ایسے واقعات بہت آ رہے ہیں کہ مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. بہت گستاخی معاف ہو, بہت ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں. اور غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, وہ تو اپنے آپ میں خطرناک چیز ہے, یہ ایمان گیا. اس کے بعد جو نتیجے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں اس سے وہ ناآشنا ہیں. لیکن اس میں حیرت تو یہ ہو رہی ہے کہ حیا اس قدر مر گئی ہے, اس قدر حیا مر گئی ہے کہ غیروں میں بھی جو واقعات, ابھی لکھنؤ کے 2-4 واقعات ہمارے سامنے آئے, اس میں بچیوں نے جو انتخاب کیا ہے وہ ایسی برادریوں کا انتخاب کیا ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے میں بھی ہمیں شرم آتی ہے. وہ تو کہتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے. لڑکوں کا عشق کبھی اندھا نہیں ہوتا, لڑکیوں کا عشق ہمیشہ اندھا ہوتا ہے. کبھی آپ لڑکیوں لڑکوں میں موازنہ کریں, لڑکیوں لڑکوں میں جنہوں نے عشق یا شادی کی ہو, آپ ذرا سا آج سے جائزہ لیجئے گا, 90% آپ دیکھیں گے لڑکیاں زیادہ اچھی ہیں, لڑکے کم ہیں. تعلیم میں لڑکا کم, لڑکی زیادہ تعلیم یافتہ. شکل و صورت میں لڑکے کے پاس شکل و صورت 18 نمبر کی, لڑکی کے پاس 20 نمبر کی. خاندانی اعتبار سے, جو سماجی اعتبار سے ان کا معیار ہے وہ لڑکے کا کم ہے, لڑکی کا زیادہ ہے. یہ جو عشق خالی اندھا لڑکیوں ہی کی طرف سے کیوں ہے, لڑکوں کی طرف سے عشق اندھا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ 10% ملیں گے ہاں کہ یہ بیوقوف کہاں پھنس گیا جا کر کے. لڑکے بہت سوچ سمجھ کر کے عشق کرتے ہیں, بہت ٹھوک بجا کر کے عشق کرتے ہیں. پتہ ہے یہ عشق نہیں ہے, یہ کاروبار ہے, یہ بزنس ہے, یہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کا ایک راستہ ہے یہ. اور اس کے ذریعے سے پھر جو سماج میں دوسری برائیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ناقابل بیان ہے. اس لیے خدا کے واسطے ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ غیر اسلامی چیز ہے. دنیا کر رہی, دنیا کرے, ہم اس چیز کو کریں گے جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. اور نماز کا جو مسئلہ ہے, میں نے جس آیت کو پڑھا تھا اس کو بات مکمل کر کے کہہ رہا ہوں کہ نماز میں اسی لیے اللہ نے فرمایا 2 باتیں. ایک حدیث میں, ایک نماز میں, بات مکمل ہو جائے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. اگر نمازوں کی پابندی ہوگی تو فحش سے وہ نمازی رکے گا, بچی ہو تب بھی, بچہ ہو تب بھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا بنیادی شعبہ ہے. جب حیا فراموش ہوئی ہے, حیا فراموش ہوئی ہے, حیا فراموش ہوئی ہے جن سماجوں سے, جن گھرانوں سے, جن علاقوں سے, وہاں پر صورتحال یہاں تک گری ہے کہ باپ بیٹی کی عزت سے کھیل رہا ہے, بیٹا ماں کی عزت سے کھیل رہا ہے, استاد اپنی شاگردہ کی عزت سے کھیل رہی ہے. یہ سلوک تو جانوروں میں نہیں ہے, یہاں تک انسان پہنچ گیا ہے. اللہ سے پناہ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ اس بے حیائی کی سیلاب سے ہماری حفاظت فرمائے. ڈرائیے بچوں کو. گھر میں پردہ بیٹیوں سے ہے,
کہ آپ اپنے گھر جائیے تو سلام کر کے جائیے، بیٹی ہماری ہے، لیکن ہو سکتا ہو گھر میں بچی ہے، آزاد ہو، سر پہ دوپٹہ نہ ہو، لیٹی ہوئی ہو، لباس اس کا ڈھیلا ہو، باپ کی نظر بھی بچی کی جگہ غلط نہیں پڑنی چاہیے۔ اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے۔ باپ کو کہا گیا اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ۔ 10 سال کے ہو جائیں دونوں کا بستر الگ کر دو، دو سگی بہنوں کا بستر الگ کر دو، سگی بہنیں 10 سال کی بستر الگ کر دو، بھائی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، وہاں سے اسلام چل رہا ہے۔ اور ہم نے گھر میں کوئی نظام نہیں بنایا، ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اس قوم کے سامنے ہے کہ اس قوم کا اعزاز تھا، دنیا کہا کرتی تھی مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنے ایمان سے سودا نہیں کر سکتا، لیکن افسوس آج مسلمان وہ بھی کر رہا ہے کہ دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اس مصیبت سے، ان فتنوں سے اس امت کی حفاظت فرمائے، اسلام کامل نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔